السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل لرننگ ود زرگل۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے اور رمضان بھی بہت اچھا گزر رہا ہوگا۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گی نماز تراویح یعنی قیام اللیل کے بارے میں۔ بہت سارے لوگوں کے ذہن میں سوال ہوتا ہے، نماز تراویح سے ریلیٹڈ کچھ سوالات ہوتے ہیں، تو آج میں انہیں سوالات کے بارے میں آپ کو بتاؤں گی، ان کے جوابات بھی حدیث کی روشنی میں انشاءاللہ۔ سب سے پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں قیام اللیل یا تراویح کیا ہے۔ قیام اللیل یا تراویح سے مراد ہے راتوں کو اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا۔ سورۃ الفرقان میں رب العزت نے رحمان کے بندوں کی جو خصوصیات بتائی ہیں، ان میں سے ایک راتوں کو قیام کرنا ہے۔ الفرقان 6:4۔ قیام اللیل کی اہمیت کیا ہے؟ قیام اللیل کی اہمیت کیا ہے؟ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے رمضان کی راتوں میں بیدار رہ کر نماز تراویح پڑھی ایمان اور ثواب کی نیت کے ساتھ، اس کے اگلے تمام گناہ معاف ہو جائیں گے۔ سبحان اللہ۔ بخاری 2009 اینڈ مسلم کی روایت ہے 1779۔ کیا قیام اللیل کا سلسلہ ہر دور میں جاری رہا؟ ہر دور میں اہل علم اور اہل تقویٰ نے قیام اللیل کو اپنی خصوصی شعار بنائے رکھا۔ قیام اللیل میں کون سا وقت اہمیت کا حامل ہوتا ہے؟ قیام اللیل میں رات کا تیسرا پہر خصوصی اہمیت کا حامل ہوتا ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہمارا پروردگار بلند برکت والا ہر رات کو اس وقت آسمان دنیا پر آتا ہے جب رات کا آخری تہائی حصہ رہ جاتا ہے۔ وہ کہتا ہے، کوئی مجھ سے دعا کرنے والا کہ میں اس کی دعا قبول کروں؟ کوئی مجھ سے مانگنے والا ہے کہ میں اسے دوں؟ کوئی مجھ سے بخشش طلب کرنے والا ہے کہ میں اس کو بخش دوں؟ سبحان اللہ۔ بخاری 1145۔ نماز تراویح کا وقت کیا ہے؟ نماز تراویح کا وقت عشاء کے بعد سے لے کر طلوع فجر تک ہے۔ سیدنا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیان کرتی ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز عشاء سے فارغ ہونے کے بعد سے فجر طلوع ہونے کے درمیان میں 11 رکعتیں پڑھا کرتے تھے۔ ابو داؤد 1336۔ نماز تراویح کا افضل وقت کون سا ہے؟ سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس کو اس بات کا خوف ہو کہ آخر شب میں نہ اٹھ سکے گا تو اول شب میں عشاء کے بعد وتر پڑھ لے، اور جس کو امید ہو کہ آخر شب میں اٹھے گا تو چاہیے کہ وتر آخر شب میں پڑھے، اس لیے کہ شب کی نماز ایسی ہے کہ اس میں فرشتے حاضر ہوتے ہیں اور یہ افضل ہے۔ یعنی کہ وتر اگر ہم صبح میں پڑھ لیں، جیسے تہجد کے ٹائم کہا جاتا ہے، پڑھ لیے جائیں تو وہ زیادہ افضل ہے۔ مسلم 1766، ترمذی 455۔ اب دیکھتے ہیں کہ نماز تراویح کی رکعتوں کی تعداد کتنی ہے۔ سیدنا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رمضان کی نماز کے بارے میں دریافت کیا گیا تو انہوں نے کہا، رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان اور غیر رمضان میں 11 رکعت سے زیادہ نہیں پڑھتے تھے۔ بخاری 1147۔ اس حدیث سے یہ پتہ چلتا ہے کہ رمضان میں تراویح، قیام اللیل، قیام رمضان، تہجد ایک ہی نماز کے مختلف نام ہیں۔ نمبر 2، نماز تراویح کی رکعتوں کی تعداد 11 ہے، جس میں 3 وتر شامل ہیں۔ کچھ لوگ 20 رکعات تراویح کے قائل ہیں۔ اس بارے میں جو روایات ملتی ہیں وہ ضعیف ہیں۔ سیدنا ابن عباس سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان میں 20 رکعات نماز اور وتر پڑھا کرتے تھے۔ حافظ ابن حجر نے اس حدیث کو ضعیف کہا ہے۔ نماز تراویح میں رکعات کو کیسے تقسیم کرنا چاہیے؟ سیدنا ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی نے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رات کی نماز کے بارے میں پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، رات کی نماز 2 رکعتیں ہیں۔ جب تم میں سے کسی آدمی کو صبح ہونے کا ڈر ہو تو 1 رکعت اور پڑھ لے، یہ رکعت اس ساری نماز کو جو اس نے پڑھی ہے طاق کر دے گی۔ مسلم 1748۔ کیا قیام رمضان میں قرآن مجید سے دیکھ کر قرأت کی جا سکتی ہے؟ بہت سارے لوگ اس بارے میں سوالات کرتے ہیں ایک دوسرے سے۔ بعض کہتے ہیں کہ قرآن پاک سے دیکھ کر نہیں قرأت کی جا سکتی، بعض کہتے ہیں کی جا سکتی ہے، تو آج ہم اسے حدیث کی روشنی میں دیکھ لیتے ہیں۔ سیدنا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی امامت ان کا غلام ذکوان قرآن دیکھ کر کیا کرتا تھا۔ بخاری
قبل الحدیث 692۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ قیام رمضان میں قرآن مجید سے دیکھ کر قرأت کی جا سکتی ہے۔ نماز تراویح مسجد میں جماعت کے ساتھ ادا کرنی افضل ہے یا گھر میں؟ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ثابت ہے کہ مسجد میں باجماعت نماز تراویح ہی افضل ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرض ہو جانے کے اندیشے کی وجہ سے چوتھی رات جماعت سے گریز کیا تھا۔ بخاری 1129، مسلم حدیث نمبر 1783۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں کو ایک امام کے پیچھے جمع کر دیا تھا۔ بخاری 2010۔ کیا عورتیں مسجد میں جماعت تراویح میں شرکت کر سکتی ہیں یا نہیں؟ سیدنا ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رمضان کے روزے رکھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے ساتھ کوئی قیام نہ کیا، حتیٰ کہ مہینے میں ایک ہفتہ باقی رہ گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں قیام کروایا۔ جب تیسری رات آئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اقارب، بیویوں اور دوسرے لوگوں کو جمع فرمایا اور ہمیں قیام کرایا، یہاں تک کہ ہمیں فکر ہوئی کہ کہیں ہماری سحری ہی نہ رہ جائے۔ ابو داؤد 1375 اور ابن ماجہ 1327۔ اس حدیث سے یہ پتہ چلتا ہے کہ عورتیں باجماعت تراویح میں شرکت کریں تو اس میں کوئی حرج نہیں، کیونکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسری مرتبہ تراویح میں اپنی بیوی کو شامل کر لیا تھا۔ کیا نماز تراویح میں مکمل قرآن کریم ختم کرنا چاہیے؟ مکمل کرنا چاہیے۔ نماز تراویح میں مکمل قرآن کریم ختم کرنا فرض نہیں ہے۔ ابن باز کا فتویٰ ہے، اماموں کے لیے مشروع ہے کہ اگر وہ استطاعت رکھتے ہوں تو قیام رمضان میں مقتدیوں کو سارا قرآن کریم سنائیں۔ امام ہر رات وہ آیات اور سورتیں تلاوت کرے جو پچھلی رات پڑھی گئیں، آیات اور سورت کے بعد والی ہیں، یہاں تک کہ امام کے پیچھے والے نمازی اپنے رب کی کتاب مسلسل اسی ترتیب سے سن لیں جو مصحف میں ہے۔ کتابی اسلامیہ 158/2۔ اب یہ بہت سارے سوالات تھے جو ہر کسی کے ذہن میں آتے ہیں، میرے ذہن میں بھی یہ سوالات آتے تھے، لیکن ماشاءاللہ سے یہ ساری باتیں پڑھنے کے بعد، ان حدیث کو جاننے کے بعد مجھے ان سوالات کے جوابات مل چکے ہیں اور میں نے آپ سے بھی شیئر کیے ہیں۔ اب انشاءاللہ امید ہے کہ آپ لوگوں کو بھی جتنے بھی سوالات ہیں ان کے جوابات مل گئے ہوں گے اور آپ لوگ آگے ضرور اس علم کو پہنچائیں گے اور زیادہ سے زیادہ تراویح پڑھیں گے، قیام اللیل کرنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ دعا کریں اور ہمیں بھی دعاؤں میں یاد رکھیں۔